محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب کوئی زبان خاموش نہ رہے محمد کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا رحمة للعالمين. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے آگے آگے سے بولنا بھی ہے. وقت ہمارے پاس بالکل مختصر سے ہے. آج کی اس محفل کے حوالے سے چند باتیں آپ کو آج کرنی ہیں تو آپ آگے سے جواب دیتے رہیں گے. سارے احباب متوجہ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ توجہ کے ساتھ جہاں آئے. الحمدللہ کافی دوست آج آئے ہیں. اللہ کریم میرا اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا, ان پاکوں کی یہ محفل سجانا, اللہ کریم ان پاکوں کی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. کل جہاں سے ہے افضل کرانا حسین کا. کل جہاں سے افضل ہے کرانا حسین کا. نبیوں کا ہے تاجدار نانا حسین کا. نبیوں کا ہے تاجدار نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. زمانے گزرتے جا رہے ہیں. آج بھی نام لینے والے کس کے ہیں؟ حسین کے نام لینے والے ہیں. یزید کا کوئی نام نہیں لے رہا. تو سامعین وقار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد آج کی اس پاکیزہ محفل میں آنے والے جتنے دوست احباب ہیں، میں نے دوران خطبہ جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کو سامنے رکھ کر، کیونکہ وقت تو مختصر سا ہے، یہ واقعہ کربلا بیان تو کیا جاتا ہے، کتب میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ پورے واقعے کو بیان کریں الف سے لے کر یہ تک آخر تک، لیکن ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے، یہ بات ضروری سمجھنے والی ہے۔ یہ سارا کچھ تو ہم بیان کر دیتے ہیں، درس کیا ملتا ہے، ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہر سال یوم عاشورہ آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے یہ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں جو محبت اہل بیت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا ہے۔ سامعین ذوقار، یہ جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ ہے صبر کا۔ کس کا ہے؟ صبر کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی گرداب آ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی مشکل میں پڑ جاؤ، تو پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کہ وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا؟ تو میں استعینوا، تم نے اس حال میں مدد طلب کرنی ہے اللہ سے، لگتا میرے سے مدد طلب کرنی ہے۔ سبب کیا ہے؟ تو میں بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن تھام لینا، نماز کا دامن تھام لینا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے تو صبر کو پکڑ لینا، نماز کا دامن تھام لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پیچھے تو بات دونوں کی ہوئی ہے، نماز کی بھی، صبر کی بھی، سب نماز والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، کیوں نہیں؟ لیکن صبر کا ذکر خاص تک فرما دیا، خاصہ کے طور پر، خصوصیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ صبر جو ہے وہ نماز سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے سے وقت آ جاتے ہیں انسان کے اوپر کہ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کے حوالے سے کہا گیا نا، فرمایا کہ روزہ صبر کا نام ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اس کے بدلے اسے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ صبر کی جزا جنت رکھی گئی ہے۔ تو سامعین وقار، یہ صبر اور نماز امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو پرکھا جائے، پڑھا جائے، دیکھا جائے، اور آپ کا جو پورا خاندان ہے، جن کو اہل بیت کہا گیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل ہیں، خون رسول ہیں، آل رسول ہیں، اس پورے گھرانے کے اندر یہ صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں وصف جو ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے پائے جاتے ہیں، یعنی ان دونوں پر عمل انتہائی درجے تک کیا جاتا ہے۔ صبر کی مثال انہوں نے جو قائم کر دی ہے، نہ آج تک کوئی وہ مثال قائم کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ 6 مہینے کے بچے بھی قربان کر دیے، نوجوانوں کی جوانیاں بھی اللہ کے دین کے اوپر قربان کر دی، خود بھی اپنے آپ کو بھی شہید کروا لیا، 72 تن جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ایسا صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ جو دن گزرے ہیں، ان دنوں کو کتب میں پڑھا جائے تو بھوک اور پیاس کی حالت، ہم پڑھتے ہیں نا، ان کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، افلاس سے آزمائیں گے، اور ہم پھلوں کو ان سے لے کر، اس سے آسائشات لے کر، چیزیں لے کر اس سے کو آزمائیں گے۔ جب آزمائش میں پورا اتر جائے گا تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ہماری اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دے، خوشخبری سنا دے۔ تو سامعین وقار،
صبر امام حسین امام علی مقام ہو یا اس پورے خاندان کے صبر کی بات ہو، کتب میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بھائی امام حسین کے امام حسن، آپ کو زندگی میں زہر دیا گیا اور کئی دفعہ دیا گیا۔ یہ صبر کی مثال دینے لگا ہوں کہ صرف امام حسین نہیں، پورا خانوادہ جو ہے وہ صبر کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا۔ صبر و رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ تو جب زہر دیا گیا کئی دفعہ دیا گیا، لیکن جو آخری دفعہ جس زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی ہے وہ اس قدر شدید تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے، جگر ٹکڑے ہونے شروع ہو گیا۔ تو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس گئے، اس حال میں دیکھا کہ تڑپ رہے ہیں، جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، اور بھائی سے عرض کرنے لگے کہ بھائی جان آپ نشاندہی فرما دیں کہ جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے میں اس کے بھی جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، میں بھی اس کے کسی حال کا نہیں چھوڑوں گا جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ امام حسین امام علی مقام پر اپنے بھائی کا وہ جو عالم تھا وہ کیسا گزرا ہوگا کہ جب انہوں نے یہ تصور کیا ہوگا اپنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی گود میں دونوں نے گٹھے بیٹھے ہوں اور کندھوں کے اوپر گٹھے بیٹھ کر سواری کی ہو، اور وہ زمانہ ان کو وقت یاد آیا ہوگا جب بھائی کا یہ عالم دیکھا ہوگا کہ بھائی کے جگر پر کیا گزر رہی ہے۔ آگے سے صبر و رضا بتانے لگا ہوں کہ یہ پورے خانوادے کے اندر صبر و رضا کا وہ مقام کیا تھا۔ آگے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ بھائی اگر میں نشاندہی کر دوں تو تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا کہ جس نے یہ حال کیا ہے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت موت کے اتنے قریب ہوں، قریب المرگ ہوں، کسی لمحے مجھے موت آ سکتی ہے، مجھے صحیح علم نہیں ہے، میں کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا۔ آج تو ہم کوئی ذرا سی بات بھی نہ ہو تو ہم تو کہیں کہ تہمتیں لگا دیتے ہیں، کسی کے پلے باتوں کو باندھ دیتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ لیکن حالانکہ علم بھی تھا، ان کو علم بھی تھا اس نے ایسا کیا ہے، لیکن پھر بھی صبر و رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہو رہے ہیں۔ اور آگے سے اپنے بھائی کو جواب دینے لگے، یہ صبر کی بات کرنے لگا ہوں کہ کس قدر صبر کا پورے کرانے کے اندر۔ آگے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی تو اس کو بدلہ لے لے گا، لیکن میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی پر تہمت نہیں لوں گا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ تجھ سے بہتر بدلہ لے گا۔ میں اپنے اللہ پر چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے رب پر چھوڑ رہا ہوں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ میں میرے بھائی میرا رب تجھ سے بہتر بدلہ لے گا۔ یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صبر و رضا، صابر رہنا، یہ تو واقعہ کربلا کے اندر میدان کے اندر وہاں تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اپنے ذہنوں میں یہ بات تصور میں نہ آئی۔ جو مدینے گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے، ان کو وہاں کی پتہ ہوگا، مجھے بھی نصیب نہیں ہوا ابھی تک، دعا کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے نیت کی ہوئی ہے عمرے کے لیے، دیکھے کب بڑا بات ہے۔ جو نہیں گیا، آج جن کی محفل ہے، جن کے نام کی محفل ہے، ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمارا جو ہے وہ بداوا مدینے میں لائے۔ آمین۔ جو مدینے گیا ہے، مدینے کی گلی میں پھرا ہے، مسجد نبوی میں گیا ہے، اس سے پوچھیں کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے، مدینے سے جدا ہوتا ہے، اس کا دل کس قدر مغموم ہوتا ہے، وہ کس قدر پریشان ہو جاتا ہے، وہ بے سکونی اسے آ جاتی ہے، اور وہاں مدینہ کے اندر اس کا دل کتنا لگ جاتا ہے جب مدینہ کے اندر جاتا ہے۔ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں، ایک عام مومن، ایک گناہگار مسلمان ہے، گناہوں سے لت پت ہے، وہ جب مدینہ میں جاتا ہے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس میں عشق کی تڑپ آ جاتی ہے، وہ جب جدا ہوتا ہے مغموم ہو جاتا ہے، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے عاشق ہیں، وہاں ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں۔ تو سامعین وقار 15 صدیوں پہلے اس امام حسین امام علی مقام کو تصور میں لائیں کہ جو اپنے نانا کا اتنا پیارا ہے، جو حضور علیہ السلام جس اپنے حسین سے اس قدر پیار فرماتے کہ آپ دانوں صاحبزادگان، دانوں شہزادے حضور علیہ السلام منبر رسول پر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت تھی ان سے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا ان کا حال قیامت کے روز کیا ہوگا۔ منبر رسول پر میرے آقا بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا کہ دور سے دانش شہزادے چھوٹی عمر میں جب چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے بچہ اور گر جاتا ہے، دونوں نے سرخ داری قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر دانوں پر پڑتی ہے اور دانوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ سٹاپ کیا، وہاں پر منبر سے اترے، تشریف لے کے دانوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنی وہاں گود میں آ کر بٹھا لیا، پھر خطبہ شروع فرما دیا، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن کی آیت پڑھ کر فرمانے لگے، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے کہ دیکھیں کہ مجھے میں یہاں کہاں میں محو تھا اللہ کے ذکر میں، وہاں میری اس اولاد کا گرنا برداشت نہیں ہوا، لڑکھڑانا برداشت نہیں ہوا ان چھوٹے بچوں کا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر گوارا نہیں ہوا، یہ نیچے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جس نبی کو یہ گوارا نہ ہو ان کے نواسے پر، ان کے گردن پر چھری چلائے گی، خنجر چلائے گے، ان کو شہید کیا گیا۔ قیامت کے دن وہ کان سر منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو سامعین جوانکار، وہ امام حسین، وہ حضور کے اتنے پیارے، اتنا جن سے حضور نے محبت فرمائی ہے، وہ جب مدینہ کو چھوڑنے لگے نا، قبر رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی دین کی خاطر کو مدینہ کو چھوڑا، ورنہ مدینہ کو کون چھوڑتا ہے؟ جو مدینہ کے باسی ہیں ان کا کب دل کرتا ہے مدینہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا؟ تو سامعین جوانکار، امام حسین امام علی مقام یہ بات جانتے تھے کہ میرے نانا نے ایک دفعہ مکہ جیسا ملک چھوڑا، مکہ وہ جہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، وہاں مقام ملتزم ہے، وہاں اتنے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس اللہ کے گھر کو، مکہ کو چھوڑ کر یہاں بیابان مدینہ کے اندر جب یثرب نام تھا، جب حضور تشریف لائے تو ویرانے تھے، لیکن حضور کے قدمین لگے، مدینہ بے آباد نہیں آباد ہو گیا۔ مدینہ ویران نہیں رہا، مدینہ آباد ہو گیا، قیامت تک آباد رہے گا۔ امام حسین امام علی مقام نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہاں مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، یہ ذہن میں بات رکھتے ہوئے کہ میرے نانا نے مکہ چھوڑ کر مدینہ شہر جیسا یہ وطن جو ہے آباد کیا۔ آج کربلا بیابان ہے، ویرانی ہے، ریگستان ہے، لیکن وہاں جاؤں گا دین اسلام کی سربلندی کے لیے تو کربلا برباد نہیں آباد ہو جائے گا۔ آج جائیں کربلا کے اندر، آج دیکھیں کربلا میں کیسا منظر ہے۔ اس دور میں کیا تھا کربلا کے اندر؟ ریگستان ہی ریگستان تھے۔ تو کسی شاعر نے، کسی شاہ صاحب نے، کسی نے پوچھا نا، جب کسی نے وطن کا اس سے پوچھا تو آگے سے شاہ جی نے فرمایا، جب کسی نے وطن کا ان سے پوچھا تو آگے سے شاہ جی نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ تو سامعین جوانکار، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ صبر کہ آپ نے مدینہ جیسا جو ہے وطن جو ہے وہ چھوڑا، اور کس لیے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے وہاں کربلا کے اندر گئے اور کربلا کو آباد کیا۔ کربلا برباد نہیں، آباد ہو گیا۔ یہ صبر کے حوالے سے وہ جو پورا واقعہ ہے، وقت تو میرے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے، آگے اذان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک میں نے آپ کو امام حسین امام علی مقام کی اور اس پورے خانوادے کی یاد رکھیں کہ امام حسین نے جمعہ کے روز پہ بھی بیان کیا تھا، بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، بعض لوگ جمعہ پر موجود نہیں تھے، کہ امام حسین امام علی مقام کا یہ شہادت کا واقعہ ہے، شہید ہونا ہے۔ آپ بچپن میں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی صورت میں اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ یہ صبر کا بتانے لگا ہوں کہ پورے خاندان کے اندر صبر اور رضا، ایک ہے صبر، ایک ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ دونوں چیزیں آل رسول میں، خاندان نبوت میں بدرجہ عطف پائی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو گیا، امام حسین کو بھی علم ہو گیا، ان کے بھائی کو بھی علم ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، والدہ کو علم ہو گیا میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو علم ہو گیا، باپ کو علم ہو گیا کہ ہمارے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن پورے خانوانے کو علم ہونے کے باوجود اتنی مقدس مقبول ہستیاں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو سامعین ذوالوقار، حضرت علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ دعا کر سکتے تھے کہ اے مولا یہ معاملہ ٹل جائے، یہ واقعہ ٹل جائے، میرے نواسے سے یہ واقعہ ٹل جائے، معاملہ ٹل جائے، یہ مصیبت نہ آئے، یہ مشکل، یہ پریشانی نہ آئے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ میرے آقا کو یہ بھی علم تھا، اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے وحی کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ یہ جو کربلا کا منظر ہوگا یہ کیسا منظر ہوگا کہ وہاں برداشت ختم ہو جائے گی، صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، وہاں کون سی چیز میرے حسین کے کام آئے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، اللہم آتی الحسین صبرا واجرا، اے میرے اللہ جب وہاں میرے حسین کا صبر کرنا اس پر مشکل ہو جائے، ایسی مصیبت اور پریشانی اور مشکلات آ جائے تو میرے حسین کے لیے ایک ایسا کام کر دینا، اللہم آتی الحسین صبرا واجرا، میرے حسین کو اس وقت صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا، میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا مولا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ تو سامعین ذوالوقار، یہ جو صبر کی دعا فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، ایسا وہ موقع تھا، ایسا جو واقعہ تھا، صبر کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس دعا کے صدقے پھر اس صبر کے مقام پر فائز بھی ہوئے۔ تو سامعین ذوالوقار، امام حسین امام علی مقام ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اوپر جو ہستی ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے بے شمار احادیث ہیں، چند میں احادیث جو ہے وہ ضروری ہیں جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ محبت یاد رکھیں۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت نہیں کرتا اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اصل ایمان یہ ہے، اصل دین یہ ہے، دین محمدی یہ ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، اور جو حضور کی آل ہے اس سے بھی محبت کی جائے، کیونکہ اس حضور کی آل سے محبت کرنے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے آل سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کہ جو میری محبت تک پہنچا گویا اللہ کی محبت تک پہنچ گیا۔ تو سامعین ذوالوقار، دو تین حدیث میں اہل بیت کی شان کے حوالے سے امام حسن امام حسین، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہے، بڑی مشہور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور کمال قال علیہ السلام جب میدان کربلا کے اندر توجہ کے ساتھ یہ بات سنی ہے، میدان کربلا کے اندر جب آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آخری اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اس میں آپ نے، وہ مسلمان تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ آپ کو شہید کرنے والے اذانیں بھی دے رہے تھے، وہ کلمہ گو تھے، ان کو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر، مخاطب کر کے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میرا نانا کون ہے؟ میری والدہ کون ہے؟ میرے والد کون ہیں؟ تم نہیں جانتے، تم سب جانتے ہو۔ اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں اور میرے بھائی کے بارے میں ہمارے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہماری شان حضور سے نہیں سنی آپ نے، پھر اپنی والدہ کے بارے میں فرمایا، میری والدہ کے بارے میں نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں تم نے نہیں سنا، حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تم نے یہ نہیں سنا ہوا، تم ہمارے خاندان کو متوازے کو نہیں جانتے ہو، تم ایسا نہ کرو، قیامت کے روز تم نے اسی رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا، تم نے کس منہ سے پیش ہوئے؟ تو سامنے سے وقار ایسے ظالم کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، اور وہاں جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، نماز کا وقت، آپ نے نماز کا وقت لے کر نماز کی ادائیگی شروع کی، سجدے کی حالت میں آپ کا بات کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ
نیزے کے اوپر آپ کا سر مبارک ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو سامعین وقار امام حسین امام علی مقام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ وقت کیسے سے کیسا مشکل بھی آ جائے، صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ آج کی اس محفل میں میرے دوست فرمانے والے ہیں، اپنے پہلے یہ بات، اس محفل کا جو لب لباب ہے، جو مقصد ہے، جو واقعہ کربلا کو جو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شہادت کو جو بیان کیا جاتا ہے، وہ مقصد دیکھیں، ایک تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں بھی پکارا جائے، جان دینا بھی آ جائے تو جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ یہ ہمیں واقعہ کربلا سے، امام حسین کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں کٹھن سے کٹھن مرحلے بھی آتے ہیں جن میں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو صبر کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام اللہ جنت میں کرتا ہے، اسے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو نماز ہے، نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے دروازے کی لاک کی چابی ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اندر داخل ہوتے ہیں، لاک کی چابی نہ ہو تو ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جنت کا دعوے دار ہم میں سے ہر ایک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مرے تو جنت میں جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جنت کے جو دروازے کی کنجی ہے، اس کنجی کا اہتمام تو کرنا ہے، اس کا بندوبست تو کرنا ہے۔ وہ کنجی کیا ہے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے مجھے انس ہے، محبت ہے، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث کرتی ہیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جاتی ہیں۔ ایک میرے آقا نے فرمایا حلال بیوی، دوسرا فرمایا خوشبو، عطر، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تو سامعین سے وقار، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو سامعین سے وقار، ایک تو حدیث میں اہل بیت کے حوالے سے، مودت اور محبت کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ جب آقا علیہ السلام نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے، آپ نے سنا ہے طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے، آپ کو نو اعلان کیا گیا جب حضور دین کی تبلیغ کے لیے نکلے نا اسٹارٹنگ میں، تو آپ کے یہ جو نالین مبارک ہے خون سے لت پت ہو گئے، تو یہاں تک دین کے لیے بڑی مشکلات صحبتیں برداشت کی۔ آج تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ دین ملا ہے، یہ ساری صحبتیں مشکلات برداشت کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا محبوب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کیا چاہتے ہو؟ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب نے کہہ دیا اے اللہ میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگتا، کسی شے کا، جو کچھ میں نے دین اسلام کے لیے کیا ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا الا المودۃ فی القربی، مولا جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، میرے آل رسول ہیں، جو میری مولا کریم ان سے محبت و محبت رکھتی ہے، ان سے جو پیار کرے گا، محبت و محبت رکھے گا، مولا کریم اس کا بھی بیڑا پار ہونا چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس کشتی میں اس وقت سوار ہو گیا تھا نا، وہ طوفان نوح سے بچ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع، آخری جو خطبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا زندگی میں، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حج کے موقع پر۔ وہاں میرے آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر بڑی خاص خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک تو وہاں دین کی تکمیل بتائی، یہ دین تم پر مکمل ہو گیا، اور پھر دو چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو اللہ کی نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم برباد نہیں ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اللہ کی کتاب کا دامن تھامے رکھو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ دوسری میں تم میں اطاعت رسول اللہ، میں اپنی آل اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اگر میری آل اولاد سے تم محبت اور محبت کا رشتہ رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دو چیزیں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرا آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حسنین کریمین سے محبت، ایک موقع پر 7-8 منٹ ابھی اذان کو رہتے ہیں، ایک موقع پر ایک صحابی حضور علیہ السلام کی حجرہ مبارک کی طرف گئے، دستک دی اور تھوڑا اندھیرا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام اندر سے تشریف لائے، باہر آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی، اس طرح کے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس چادر کے اندر دونوں حسنین کریمین موجود تھے۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا، دستک دی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اوپر آپ نے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے، تو ذرا سا وہ چادر ہٹی، میں نے دیکھا تو حسنین کریمین اس چادر کے اندر موجود ہے۔ جب میری نظر پڑی تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت مجھے مخاطب کر کے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی۔ کون سی دعا فرمائی؟ اور کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، یا اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَحِبَّهُمَا، اللہ کی بارگاہ میں میرا حضور یہ دعا کر رہے ہیں، مولا تم بھی ان دونوں سے محبت فرما، تم بھی ان دونوں سے محبت کرنا۔ اور پھر ساتھ جو تیسری دعا ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے کی، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے رب جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے گا، مولا تم اس سے بھی محبت کرنا، اس سے بھی محبت کرنا جو میرا ان دونوں حسنین کریمین سے محبت کرے گا۔ یہ تو ان سے محبت کرنے کی اللہ کے حضور نے دعا بھی مانگی ہے اللہ کی بارگاہ۔ سامعین وقار، دنیا میں آج جس کو اولاد جن کی ہے، شادی ہو گئی، جن کو اللہ نے اولاد نصیب کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اولاد کس طرح انسان کے دل کا چین ہے، سکون ہے، ان کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ جن کے نصیب میں نہیں، اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ آج اس محفل کے صدقے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سامعین وقار، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اس مجلس میں ہوگی بیٹھے ہیں، جو نانا دادا ہو جاتے ہیں نا، باپ کی بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ ایک جو دادا اور نانا ہو جاتا ہے، اس کے اپنے پودے اور نواز سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو بھی ان دونوں شہزادوں سے اسی طرح انداز سے محبت تھی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہاں تک فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اتنی محبت تھی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ عربی کے الفاظ میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سامعین وقار، ایک موقع پر حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو چوم بھی رہے ہیں، سونپ بھی رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سونپنا۔ اب یہاں دنیا میں جتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے نا اپنی اولاد سے، تو دادا پوتے سے یا نانا نواسے سے یا باپ اپنی بیٹے سے، تو وہ چونپتا تو ہے لیکن سونپتا کوئی نہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی حسنین کریمین کو سونپ بھی رہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ منظر دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جو میرے حسنین کریمین ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے مہک آتی ہے، جب میں ان کو سونپتا ہوں میرے دل کو قرار مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جو انداز ہے وہ اشعار میں بیان کر دیا۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو حدیث ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں واہ کیا بات ہے رضا، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ پھول تو انسان ہے، پھول تم سے تشبیہ کیا مراد ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی پھول ہیں۔ تو سامعین وقار، آقا علیہ السلام کی اپنے ان حسنین کریمین سے محبت فرمانا، اپنی امت کو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ پیغام دینا، یہ دعوت دینا کہ لوگوں کلام اللہ کو، اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے، میری آل کا، میری عطرت کا دامن بھی تھام کر رکھنا۔ تم گمراہ بھی نہیں ہوگے، تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جائے گا۔ اور آج کی اس محفل میں آنے والے میرے جتنے دوست ہیں، امام حسین امام علی مقام کا یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ تو واقعات تو بے شمار ہیں اس کے اندر، جہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 17 سالہ نوجوان اکبر کی جو قربانی دی گئی دین اسلام کے لیے، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کو بچانا۔ یہ وہ موقع، یہ وہ لمحات آگے تھے کہ دین اسلام پر حملہ ہو گیا تھا، ایسے قابض ہو گئے تھے کہ جو دین کی حدود جو ہے ان کو پامال کر رہے تھے،
تو آج بھی امام حسین کی یہ سنت ہے، جب بھی کوئی ایسا زمانہ ایسا وقت آئے کہ جب دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو تو سب نے چپ ہو کر نہیں بیٹھ جانا، کوئی ایسا تم میں ہونا چاہیے جو حسینی کردار ادا کرے، جو امام حسین کی طرح کھڑا ہو جائے اور للکارے کہ دین اسلام پر آج سے 15 صدیاں پہلے بھی انہوں نے آج نہیں آنے دی تھی، آج بھی کوئی ایسا کام یا موقع آ جائے تو دین اسلام پر آج نہیں آنے دینی ہے، چاہے اپنی جانوں کا نذرانہ جوڑ پیش کرنا پڑے۔ تو سامعین وقار، اس سے یہ سبق لے کر جائیں، ہم نے اپنی زندگی میں واقع کربلا سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ زندگی میں کافی معاملات ہو جاتے ہیں، آخر میں بھی بات کر دیتا ہوں، یہاں واقعات ہوئے ہیں، پرنتوں کے اندر ہوئے ہیں، گھر کے اندر گھریلو جو ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ بات چھوٹی بڑی بات پر تو نچاکی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی ہے صبر کا مظاہرہ کریں زندگی میں، برداشت کا، علم کا۔ یہاں دین اسلام کو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، امام حسین کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم یہ سبق سیکھیں کہ صبر اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی چیز پر خاندان جدا ہو رہے ہیں آپس پہ، اور آپس میں جو میاں بیوی کے رشتے ہیں وہ ان میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، وہ ایسے چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں پر زندگی میں یہ مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ کیسے آگے چلے گی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں ان کو برداشت کیا جائے، ان کو صبر تحمل سے ان کو مظاہرہ کیا جائے، اس لیے کہ ہمیں واقعہ کربلا اتنا بڑا زندگی میں ہم نے صبر اختیار کیا۔ آج ہماری زندگی میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت بے صبرے ہو گئے، ہماری زندگی میں صبر نام کی چیز نہیں ہے، ہمارے اندر صبر، علم، برداشت یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں یہ اپنائیں، صبر کو اپنانے کی کوشش کریں، علم کو، برداشت کو، اور پھر نماز کا دامن تھامیں، کام پر ہوں وہاں بھی نماز کا عادی بنیں، گھروں میں آئے نماز کے عادی بنیں، مسجد میں آ سکے تو باجماعت نماز ادا کرنے کا یہ کوشش کیا کریں کہ یہ سب سے بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ ہر قدم کے بدلے انسان کو نیکی ملتی ہے۔ میں وقت کے اختتام کی وجہ سے جو ہے نماز کا اذان کا 41 منٹ پر وقت تھا، تقریباً وقت پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں انہیں باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی یہ جو حاضری، اللہ کریم میری اور آپ کی یہ جو حاضری ہے اس حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، اور آپ کے جو نواسے ہیں، جو خاندان ہیں جن کی بارگاہ میں ہم نے اپنی جو عزت ساری پیش کی ہے، جو خراج عقیدت پیش کیا، اللہ کریم قبول منظور فرمائے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں بھی زندگی میں ان کے رخوش پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے، صبر اختیار کرنے کی، علم، برداشت اور نماز جو ہے اللہ کریم نماز پنجگانہ کا عادی بنائے، اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا